اچھا، تو آج ہم جس کہانی کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کوٹ مٹھن لے جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی، جہاں زندگی بالکل دریائے سندھ کی طرح پرسکون بہتی تھی۔ لوگ سادہ تھے، محنتی تھے، لیکن پھر اس سکون میں سمجھیں ایک بھونچال آ گیا، ایک پراسرار لعنت، ایک جادوگرنی جو رات 11 بجے کے بعد آتی تھی اور صرف برے لوگوں کو اپنا شکار بناتی تھی۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف ایک ڈراؤنی کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک قصہ ہے یا اس میں ایمان، خوف اور معاشرتی اصلاح کا کوئی گہرا سبق چھپا ہے؟ اور یہیں پر یہ کہانی عام ڈراؤنی کہانیوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس کا ایک واضح اخلاقی مقصد ہے۔ یہ کوئی اندھا دھند دہشت نہیں پھیلا رہی، اصل میں یہ مافوق الفطرت وجلانٹے جسٹس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، وجلانٹے جسٹس۔ جی، یعنی ایک ایسی قوت جو وہ انصاف کر رہی ہے جو معاشرہ نہیں کر پا رہا۔ یہ افرید باہر سے نہیں آیا، یہ گاؤں کی اپنی تاریکی کا ہی ایک عکس ہے۔ چلیں پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب ہوا کیسے؟ مجھے کہانی کا وہ حصہ بہت دلچسپ لگا جہاں جادوگرنی کی آمد کی تفصیلات ہیں۔ جی، کہ وہ اچانک نہیں آتی تھی، باقاعدہ ماحول اس کی آمد کا اعلان کرتا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی، ایک عجیب بدبو پھیل جاتی۔ یہ تو بالکل کسی فلم کی طرح ہے نا؟ بالکل، اور گاؤں والوں نے اسے نام دیا تھا رات کی شیطانیہ۔ دیکھیں، یہ جو حسیاتی تفصیلات ہیں نا، مطلب ٹھنڈی ہوا، بدبو، یہ بہت اہم ہیں۔ کیسے؟ یہ خوف کو صرف ایک تصور نہیں رہنے دیتی، یہ اسے ایک جسمانی حقیقت بنا دیتی ہیں جسے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں۔ اس سے اجتماعی خوف یعنی ماس ہسٹیریا کو پھیلنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صحیح، مطلب یہ صرف ایک افواہ نہیں رہتی، یہ ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس تجربے کی جڑیں ایک پرانی لوک داستان میں بھی ملتی ہیں۔ گاؤں کے ایک بزرگ تھے، بابا رحیم۔ وہ ایک کہانی سناتے تھے زہرہ نامی جادوگرنی کی۔ اچھا۔ کہ وہ صرف گنہگاروں سے بدلہ لیتی تھی۔ لوگ ظاہر ہے اس پر ہنستے تھے، لیکن جب گاؤں کا ایک بدنام زمانہ نشئی بیچ گلی میں چیخ مار کر مرا اور اگلی صبح اس کی جگہ صرف راکھ کا ڈھیر ملا تو وہ ہنسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اور دیکھیں، یہی پہلا واقعہ اس کہانی کا رخ متعین کرتا ہے۔ شکار کوئی معصوم شخص نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شکار معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے جسے لوگ پہلے ہی برا سمجھتے ہیں۔ اس سے گاؤں والوں کے ذہن میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف شاید لاشعوری طور پر ایک اطمینان بھی کہ صفائی ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ایک چور کا بھی وہی انجام ہوا تو یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ گاؤں پر ایک ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ شام ہوتے ہی گلیاں ویران، لوگ گھروں میں دبک جاتے، مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں، لیکن خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور جنہوں نے اسے دیکھا ان کے بیانات کیسے تھے؟ اوہ، وہ ناقابل بیان حد تک خوفناک تھے۔ خون جیسی سرخ آنکھیں، کالے سانپوں جیسے بال اور ایک سڑی ہوئی لاش جیسا جسم۔ یہاں اس کی ظاہری شکل پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کراہت اور بدصورتی ہے نا، جی، یہ دراصل گاؤں میں پھیلی ہوئی اخلاقی برائیوں، نشہ، چوری، بدکاری کا مجسم روپ ہے۔ وہ دیکھنے میں اتنی ہی بری ہے جتنی وہ برائیاں جنہیں وہ ختم کرنے آئی ہے۔ واہ، یعنی وہ معاشرے کے لیے ایک آئینہ بن کر آئی۔ بالکل، وہ کہہ رہی ہے، دیکھو تم اندر سے اتنے ہی بدصورت ہو چکے ہو۔ تو اس صورتحال میں گاؤں والوں نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ ظاہر ہے پولیس کو بلایا۔ جو کوئی بھی کرتا۔ جی، لیکن انسپیکٹر نے راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر اسے کسی انسان کا کام ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ کیس وہیں بند۔ اور یہ ریاست کی ناکامی کا پہلا اشارہ تھا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ سیکولر اتھارٹی یعنی پولیس کی ناکامی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مسئلہ دنیاوی قوانین کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو اس کے بعد لوگ قدرتی طور پر روحانی حل کی طرف بھاگتے ہیں۔ مولویوں اور پیروں کو بلایا جاتا ہے۔ اور وہ تعویذ دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، لیکن کچھ کام نہیں آتا۔ ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ ایک پیر نے خود اس کا سامنا کرنے کی کوشش کی، اچھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی چیخ سنی وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس ایک واقعے نے گاؤں والوں کی رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ اور یہ دوسرا بڑا ناکام تجربہ ہے۔ پہلے سیکولر اتھارٹی ناکام ہوئی، اب روایتی مذہبی اتھارٹی بھی بے بس نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔
ان پیر صاحب کا بھاگ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اختیار صرف دکھاوے کا تھا۔ اس سے پیغام یہ گیا کہ مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ سطحی روحانی علاج کارگر نہیں ہوگا۔ یعنی اب گاؤں والے مکمل طور پر بے یار و مددگار تھے، بالکل۔ اور اس بے بسی کے اثرات خوفناک تھے۔ گاؤں کی معیشت تباہ ہو گئی، کسانوں نے کھیتوں میں جانا چھوڑ دیا، دکانیں بند ہو گئیں، سماجی زندگی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تو اس لعنت نے صرف برے لوگوں کو نہیں مارا، نہیں، اس نے پورے گاؤں کے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا۔ اور شاید یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ اس نے سب کو مجبور کیا کہ وہ اس مسئلے کو اجتماعی طور پر تسلیم کریں۔ جب تک کاروبار چل رہا تھا، لوگ ان چھوٹی موٹی برائیوں کو نظر انداز کر رہے تھے، اب وہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہر طرف مایوسی تھی، تب لوگوں کو امید کی ایک آخری کرن یاد آئی۔ کوٹ مٹھن کے قریب ہی حضرت خواجہ غلام فرید کا مزار ہے۔ جی، جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا روحانی مرکز۔ وہیں ایک بزرگ عالم رہتے تھے، مولانا احمد۔ ذرائع ان کی شخصیت کو بہت سادگی سے بیان کرتے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ عمر، حافظ قرآن، تہجد گزار، اور ایسا شخص جن کا یقین صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ ان کا پس منظر بہت اہم ہے۔ خواجہ فرید کے مزار سے وابستہ ہونا مولانا احمد کو فوری طور پر ایک ایسی معتبری عطا کرتا ہے جو عام پیروں کے پاس نہیں تھی۔ وہ ایک خالص غیر کمرشل اسلام کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو گاؤں والوں کا ایک وفد روتا پیٹتا ان کے پاس پہنچا۔ مجھے ان کا رد عمل بہت دلچسپ لگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، جب برائیاں عام ہو گئیں، تو اس نے تمہیں جگانے کے لیے یہ خوف بھیجا ہے۔ یہ تو مسئلے کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے، ایک پیراڈائم شفٹ۔ وہ اسے بیرونی حملے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اندرونی بیماری کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کی تشخیص یہ ہے کہ جادوگرنی مسئلہ نہیں، مسئلہ وہ برائیاں ہیں جو اسے دعوت دے رہی ہیں۔ جی۔ اور اسی لیے ان کا حل بھی بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی جھاڑ پھونک نہیں۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے گاؤں والوں کو ایک سادہ سی ہدایت دی: آج رات اپنے گھروں میں رہو، نماز پڑھو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس مخلوق سے میں خود نپٹوں گا۔ اور ان کے الفاظ میں ایک ایسا یقین تھا کہ گاؤں والوں کا آدھا خوف وہیں ختم ہو گیا۔ یہ یقین کی طاقت تھی جو دوسرے مولویوں میں نہیں تھی۔ اجتماعی ذمہ داری کا درس دے رہے ہیں کہ یہ جنگ صرف میری نہیں، تم سب کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، جو کہ توبہ اور دعا ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن رات آئی۔ ذرائع اس رات کے منظر کو بڑی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ کیسا منظر تھا؟ ٹھیک 11 بجے مولانا احمد مزار سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک تسبیح تھی اور چہرے پر مکمل سکون۔ وہ گاؤں کے مرکزی فریدی بازار کی طرف چلے، جو اس وقت مکمل ویران اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہوئی، بدبو پھیلی اور وہ سایہ نمودار ہوا۔ جادوگرنی ان کے سامنے آ گئی۔ جی، اپنے پورے خوفناک حلیے کے ساتھ۔ اس نے آسمان کو چیرتی ہوئی ایک چیخ ماری اور للکارا، تو کون ہے جو موت کے سامنے کھڑا ہے؟ میں رات کی ملکہ ہوں، بروں کی قاتل۔ یہ مکالمہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ خود کو بروں کی قاتل کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی شناخت ایک منصف کے طور پر کروا رہی ہے۔ صحیح۔ وہ مولانا احمد کو چیلنج کر رہی ہے کہ تم کس اتھارٹی سے میرے انصاف کے راستے میں کھڑے ہو؟ مولانا احمد نے اس کی چیلنج کا جواب الفاظ سے نہیں، عمل سے دیا۔ وہ بالکل نہیں ڈرے۔ جیسے ہی جادوگرنی نے ان پر حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا، انہوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ اور یہاں مقابلہ جسمانی دائرے سے نکل کر روحانی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اور شیطانیت کا براہ راست ٹکراؤ ہے۔ بالکل۔ آیت الکرسی اسلامی عقیدے میں اللہ کی حاکمیت اور طاقت کا سب سے جامع بیان ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک روحانی اعلان ہے کہ کائنات میں حتمی طاقت کس کی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جیسے ہی آیت کے الفاظ فضا میں گونجے، جادوگرنی ایسے پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اچھا۔ وہ چیخنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے جسم کو آگ کی طرح جلا رہا ہے۔ اس کا یہ رد عمل کہ یہ آگ کی طرح جل رہا ہے بہت علامتی ہے۔ قرآن خود کو نور کہتا ہے، اور نور جب تاریکی سے ٹکراتا ہے تو تاریکی جل جاتی ہے۔ یہ منظر اس آیت کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے۔ اور یہ صرف شروعات تھی۔ مولانا احمد نے تلاوت جاری رکھی اور پھر سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر آیت کے ساتھ جادوگرنی کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ اور اس کا جسم جلنے لگا۔ جی، وہ تڑپ رہی تھی، لیکن مولانا احمد کا چہرہ پرسکون تھا اور وہ تلاوت کرتے رہے۔
آخرکار ایک آخری بھیانک چیخ کے ساتھ اس کا پورا جسم راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کے مرتے ہی وہ ٹھنڈک، بدبو اور خوف کا احساس ختم ہو گیا۔ فضا میں ایک عجیب سکون چھا گیا۔ مولانا احمد نے وہیں گھٹنوں کے بل گر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اگلی صبح کا منظر یقیناً دیکھنے والا ہوگا۔ مولانا احمد نے فجر کی نماز کے بعد گاؤں والوں کو مسجد میں جمع کیا اور لعنت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے اسے ختم کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا پیغام بہت گہرا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تنبیہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی وجہ ابھی باقی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر پیش کیا اور لوگوں کو واپس دین کی بنیادی باتوں کی طرف بلایا: نماز، قرآن کی تلاوت اور صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اصل طاقت کسی انسان، پیر یا تعویذ میں نہیں، بلکہ اللہ کے کلام اور اس پہ پختہ ایمان میں ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے گاؤں کے لیے ایک ریسیٹ بٹن تھا، ہے نا؟ بالکل۔ انہوں نے صرف علامات کا علاج نہیں کیا، بلکہ بیماری کی جڑ پر حملہ کیا۔ ان کا پیغام تھا کہ معاشرتی اصلاح باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق اس واقعے نے کوٹ مٹھن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ گاؤں میں واقعی ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اچھا۔ جن لوگوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے توبہ کر لی۔ گاؤں دوبارہ امن کا گہوارہ بن گیا، اور اس رات کی یاد میں ہر سال ایک محفل منعقد کی جاتی ہے۔ یہ سالانہ محفل بہت اہم ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو اس اجتماعی عہد کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ نئی نسلوں کو بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں نے ایک تاریک دور دیکھا تھا اور ہم نے ایمان کے ذریعے اس سے نجات پائی۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک جادوگرنی اور ایک عالم دین کی لڑائی نہیں ہے۔ نہیں، یہ دراصل ایک معاشرے کے اخلاقی زوال، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اجتماعی خوف اور پھر خالص ایمان کے ذریعے اس کی بحالی کی ایک طاقتور داستان ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کہانی میں جادوگرنی کو برائی کو سزا دینے والی ایک قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے طریقے خوفناک ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے اس اخلاقی ضابطے کو نافذ کر رہی تھی جسے معاشرہ بھول چکا تھا۔ صحیح۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، ایسی دنیا میں جہاں انصاف اکثر سست، پیچیدہ یا کبھی کبھی غائب نظر آتا ہے، ایسی کہانیوں کی کشش کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ جہاں غلط کام کی سزا فوری، واضح اور موافق الفطرت طریقے سے ملتی ہے۔ کیا یہ کہانیاں انصاف کے لیے ہماری اجتماعی تڑپ کا عکس تو نہیں؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔